اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، السلام علیکہ یا امام العصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج میں نے تذکرہ کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا۔ کون سکینہ؟ جسے میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے نماز شب میں اپنے مالک سے، اپنے پالنے والے سے کچھ اس طرح مانگا ہے۔ میرے امام فرماتے میرے اللہ مجھے بیٹی عطا فرما، ایسی بیٹی عطا فرما کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، میرے اللہ نہ وہ میرے بغیر رہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام سکینہ رکھا، بابا کو سکون پہنچانے والی۔ سکینہ یہ وہ بیٹی ہے جس نے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا۔ دعا مانگتی ہوں اللہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو مرتے نہ دیکھے۔ 4 سال کی معصومہ نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا۔ جب 5 خنجر ظالم نے چلائے ہیں نا، تو چھٹے خنجر پہ علی کی یہ زخمی نواسی ہاتھ ڈال کے ظالم کے خنجر میں کہتی ہے نہ مارو میرا زخمی بابا ہے، نہ مارو میرا پیاسا بابا ہے۔ اس ظالم نے حیا نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس کی بیٹی کو تماچا مارا۔ امام رو کے فرماتے ہیں ظالم حیا کر، میرے سامنے میری بیٹی کو نہ مار۔ شام غریبہ میں اس بیٹی کے کانوں سے دور کھینچے، اتارے نہیں کھینچے۔ 11 محرم آئی، 11 محرم کے دن واحد یہ شہزادی ہے جو علیحدہ ایک اونٹ پہ اس بچی کو سوار کرایا، گلے میں رسی، ہاتھ بندھے ہوئے۔ جب سفر ہو رہا تھا نا کربلا سے کوفہ شام، ایک ظالم آ کے کہتے ہیں شمر لائن مجھے سمجھ نہیں آتی، اس قافلے میں اور بھی بچے ہیں، تم اسی بچی پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم تماچے مارتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم لوہے کے تازیانے مارتے ہو۔ یہ ظالم کہتا ہے میں اسے مارتا ہوں درد حسین کو ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ مار تو تم اس بچی کو رہے ہو۔ کہتا ہے جب میں اسے مارتا ہوں تو وہ حسین کا سر نیزے پہ ہے، اس حسین کو درد ہوتا ہے۔ کا 10 محرم کے دن میں نے اس کے بیٹوں کو ذبح کیا، حسین نہیں رویا۔ میں نے اس کے بھائیوں کو ذبح کیا، حسین نہیں رویا۔ کہا میں نے 5 خنجر حسین پہ چلائے، حسین نہیں رویا۔ کہا 6 خنجر پہ جب بیٹی کو میں نے تماچا مارا، حسین بڑا رویا۔ کہا میں سمجھ گیا اسے درد کسی چیز کا نہیں، اسے اکبر کی برچی کا درد نہیں، اسے غازی کے بازو قلم ہونے کا درد نہیں، اسے اصغر کے تیر کا درد نہیں، اسے درد ہے تو بیٹی کے ہونے والے ظلم کا۔ کہتا میں مارتا اسے ہوں، درد حسین کو ہوتا ہے۔ حسین کی بیٹی سجاد کے پاس جا کر کہتی ہے سجاد ظالم کو کہہ، سجاد تو میرا بھائی بھی ہے نا، سجاد تو میرا امام بھی ہے، سجاد امام ہو کر تمہیں کہتی ہوں شبر لعین کو بلاؤ، اسے بلا کر کہو مجھے جتنا مارنا ہے تو مارے، جہاں مارتا ہے مارے، میں نہیں کہتی۔ حسین سجاد بس اتنا اسے کہو مجھے یہ تانے نہ دے، یہ مجھے مارتا بھی ہے۔ مارنے کے بعد کہتے ہیں اب عباس کو بلاؤ، میں مارتا ہوں، اب غازی کو بلاؤ، سجاد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ امام فرماتے میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کا کربلا سے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا۔ اس ظالم کا جہاں دل کیا ہے اس نے لوہے کا تازیانہ حسین کی زخمی بیٹی کو مارا ہے۔ اتنی زخمی ہو گئی تھی حسین کی یہ بیٹی،
امام سجاد فرماتے ہیں یہ میری وہ بہن ہے جو مجھے سارے راستے تسلی دیتی آئی۔ سجاد گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب کبھی سے پینے کے لیے پانی ملتا یہ میری ہتھکڑیوں میں آ کے ڈال دیتی۔ رو کے کہتی ہے سجاد تیری ہتھکڑیاں گرم ہو گئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں میری بہن کی کمر جھک گئی تھی۔ 18 ایک رسی کے ساتھ 18 گلے بندھے ہوئے، ہر بی بی کی رسی زیر پشت بازو گردن کے ساتھ بندھی تھی، واحد سکینہ تھی جس کی رسی گلے کے ساتھ بندھی تھی۔ جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے نہ دربار میں، 9 گھنٹے کھڑی رہی ہیں علی کی زخمی بیٹیاں، شرابی شراب پیتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ کیا دونوں پاؤں کے ساتھ کھڑی تھی؟ نہیں، ایک بی بی ایک قدم اٹھاتی دوسرا قدم رکھتی۔ اس ظالم نے کہا وہ کون سی بچی ہے جس کے رونے سے میرے سپاہی نہیں سوتے؟ اس کے ظالم سپاہی نے کہا وہ دور جس کا کرتا جلا ہوا ہے وہ ہے بچی، وہ جس کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے، وہ جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہے۔ اس ظالم نے کہا اس بچی کو میرے قریب لاؤ۔ بی بی نے امام سجاد کی طرف دیکھا، کہا سکینہ گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زخمی بیٹی گئی، دور شمر لائن معلون کے تخت سے دور کھڑی رہی۔ کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ اس نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ اس معلوم نے جب تیسری بار پوچھا نا، اس معلوم نے کہا یہ بچی بول نہیں رہی، میرا جواب نہیں دے رہی، یہ میرا بے ادب کر رہی ہے۔ ادھر ایک ظالم نے تازیانہ پکڑا، بی بی سکینہ کی طرف بڑھا۔ امام سجاد رو کے فرماتے ہیں ظالم حیا کر، میری 4 سال کی بطول ہے۔ ظالم اس نے 3 بار جواب دیا ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، وہ جواب دیتی ہے تمہیں آواز نہیں آتی۔ ظالم پہلے اس کی رسی کھول۔ یہ ظالم آگے بڑھنے لگا ہے۔ امام نے کہا ہاتھ نہ لگانا، میری 4 سال کی بطول ہے۔ اچھا تو کھولے گا رسی؟ کہا ہاں میں کھولوں گا۔ امام سجاد آگے آئے، امام نے رسی کھولنے کی کوشش کی، رسی نہیں کھولی۔ امام کے خود ہاتھ بندھے ہوئے تھے ہتھ کڑیوں میں۔ اس ملعون نے کہا تو کیسے رسی کھولے گا، تیرے تو اپنے ہاتھ بندھے ہیں۔ اس نے کہا لا تیرے میں ہاتھ کھولوں۔ اس ظالم ملعون نے امام سجاد کے ہاتھ کھولے۔ امام کے کربلا کے بعد آج شام کے دربار میں ہاتھ کھلے۔ امام نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ بہن کا چہرہ اٹھایا، پکڑ کر ماتھا چوم کے کہتے ہیں سکینہ تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں۔ سکینہ تو نے اپنے ہاتھ کھلانے سے پہلے میرے ہاتھ کھلا دی۔ سکینہ تجھے پینے کے لیے پانی ملتا تو میری ہتھکڑیوں میں ڈالتی۔ سکینہ میں تیرا شکریہ کہاں کہاں ادا کروں۔ امام نے معصومہ کے گلے کی رسی کھولی۔ امام نے کہا سکینہ گھبرانا نہیں، تو اپنے دور کی بطول ہے۔ اس کمینے نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا فاطمہ۔ کہا پھر سکینہ کسے کہتے ہیں؟ بی بی نے کہا میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی، میرے بابا کو سکون ملتا تھا، اس لیے بابا مجھے سکینہ کہتے تھے۔ کہتا اچھا تم باپ کے سینے پہ سوتی تھی، تمہارا باپ تو مر گیا، اب کہاں سوتی ہو؟ بی بی کہتی اب سوتی نہیں، نیند نہیں آتی، جب سے میرا بابا گیا میں سوئی نہیں۔ کہتا اچھا اپنے اور اپنے باپ کی کوئی پیار بھری کہانی سناؤ۔ بی بی کو موقع ملا بابا کی کہانی سنانے کا، بابا کی پیار کی باتیں کرنے کا۔ بی بی کہتی ہیں جب ہم مدینہ میں بستے تھے میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی، میرا بابا نماز فجر کے لیے جاتے تھے، جب نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے تھے مجھے جگاتے تھے، جگا کر مجھے مدینے کی کھجوریں کھلایا کرتے تھے۔ یہ ظالم کہتا ہے تمہیں پھر مدینے کی کھجوروں کی پہچان تو ہوگی؟ بی بی کہتی ہاں جیسے مجھے پہچان ہے ایسے کسی کو نہیں۔ کہتا اچھا یہ تشت ہے، تشت کے اندر کھجوریں ہیں،
کھجوروں کے اوپر کپڑا ہے، اسے ہٹاؤ اور مجھے بتاؤ کیا وہی کھجوریں ہیں؟ بی بی نے امام سجاد کی طرف دیکھا۔ امام سجاد نے کہا سکینہ گھبرانا نہیں، حسین کی 4 سال کی معصومہ، آپ کو تصور کرو ایک 4 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے۔ ادھر 4 سال کی معصومہ دست کے قریب گئی، بی بی نے کپڑا ہٹایا، زخمی حسین کا سر، حسین کی 4 سال کی معصومہ نے بابا کا سر لیا، چوم کے کہتی ہے بابا آنکھیں کھولو، دیکھو بیٹی کی حالت، بابا میں بڑی زخمی ہوں، بابا میں 4 سال کی ضعیفہ ہو گئی ہوں۔ بابا 4 سال کی بچی کوئی ضعیفہ ہوتی ہے؟ ظالم نے کہا اس قافلے کو قید کر لیا جائے، زندان میں علیحدہ قید ملی ہے سکینہ کو، جس کی نہ چھت تھی نہ دروازہ تھا، بہت اندھیرا تھا۔ بی بی بہت روتی تھی۔ جب حسین کی یہ زخمی بیٹی روتی نا تو شام کی دیواریں زمین پہ زلزلہ آتا۔ یہ ملعون یزید کہتا ہے یہ کون سی بچی ہے جس کے رونے سے زلزلہ آتا ہے؟ اس نے امام سجاد کو بلایا، کہا سجاد یہ کون سی بی بی ہے جس کے رونے سے دیواریں کانپتی ہیں، زمین پر زلزلہ آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں میری 4 سال کی معصومہ۔ کہتے کیوں روتی ہے؟ امام فرماتے ہیں 4 قدموں پہ بابا کو مرتے دیکھا ہے، روئے کیوں نہ؟ کہتا مجھے کیا لگے، اسے چپ کروانے کا کوئی طریقہ؟ امام فرماتے ہیں بابا کا سر دے دو، چپ ہو جائے گی، ہوگی تو رہے گی تو ہی روئے گی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے سر لے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا سجاد، سر صرف وہ معصومہ جو روتی ہے اسے دینا، کسی اور بی بی کو سر نہ دینا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ادھر سکینہ ریت کا تکیہ بنا کر سوئی، پہلی بار زندان میں سوئی، خواب میں بابا ملا، روتی ہوئی اٹھی، پاس آ کر کہتی ہے اماں مجھے بابا ملا ہے، اماں مجھے بابا کہہ رہے میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ سکینہ آ کر زخمی چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے علی کی بیٹیوں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ بی بی فضا کے پاس جا کے کہتی ہے بی بی میرا بھائی بڑا زخمی ہے، بی بی کوشش کرنا جب میرا بھیا سجاد میرا جنازہ اٹھائے نا تو میرے بھیا کی مدد کرنا۔ بی بی فضا رو کے کہتی ہے سکینہ۔ ادھر سکینہ بیٹھی، ادھر امام سجاد بابا کا سر لے کر آئے۔ ادھر سکینہ نے بابا کا سر دیکھا، سب بیبیاں اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ سجاد ہمیں بھی سر ملائے گا۔ امام سجاد نے کہا نہیں اماں، نہیں پھوپھی اماں، یہ سر صرف معصومہ ملے اور کوئی نہیں ملے۔ امام نے سر دیا معصومہ کو، معصومہ نے بابا کا استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، بابا کا سر لیا، گود میں رکھ کے کہتی ہے بابا بابا آپ کا چہرہ اتنا زخمی کیوں ہے؟ بابا آپ کی گردن اتنی بے ترتیبی سے کیوں کٹی ہے؟ رو کے بابا کو ہوتا تو یہ پہلے اپنے دکھ سناتی، پہلے بابا کے دکھ پوچھتی رہی۔ رو کے کہتی ہے بابا بابا آپ کے جانے کے بعد بابا ہمارے خیموں کو جلایا، بابا ہمیں بن پالان اونٹوں پہ بٹھایا، بابا ہمارے اونٹوں کے ساتھ گھوڑے باندھے، بابا ہمیں تعزیتیں مارے ہیں، بابا میں کبھی سفر میں گر جاتی نا تو شمر لانتی معلوم مجھے تعزیہ نہ مار کے جگاتا، بابا ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ امام نے کہا سکینہ زخمی بیٹی حسین کی، رو کے کہتی ہے بابا بابا دیکھو میرے کانوں سے خون ابھی تک نہیں رکا، بابا میرے رخسار گواہ ہے۔ ابھی بیٹی باتیں ہی کر رہی تھی، رو کے کہتی ہے بابا جب آپ تھک جاتے تھے نا تو آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے، آپ کو سکون ملتا تھا، بابا آج میں تھک گئی ہوں، بابا آج میں آپ کو سینے پہ سلاتی ہوں، مجھے سکون مل جائے گا۔ معصومہ نے بابا کا سر اپنے سینے پہ رکھا،
امام سجاد نے انا للہ پڑھا، رو کے فرماتے ہیں اماں بیٹی چلی گئی ہے۔ ادھر امام نے کہا اماں مجھے بہن کو غسل دینا ہے، مجھے کفن پہنانا ہے۔ بی بی زینب کی آواز آئی ہے سجاد ایسے ہی دفنا دو۔ پتہ ہے امام سجاد نے سکینہ کو کفن نہیں پہنایا، نہ امام نے سکینہ کو غسل دیا۔ کیا امام غریب تھے؟ نہیں، جس کے بابا کا لباس جنت سے آ سکتا تھا وہی امام سجاد کیا بہن کا کفن جنت سے نہیں منگوا سکتے تھے؟ پتہ ہے امام سجاد نے اس لیے سکینہ کو کفن نہیں پہنایا، کربلا سے لے کے کوفہ و شام، شام سے لے کے شام کے زندان تک ایک ہی لباس پہ رہی معصومہ۔ تازیانے اتنے لگے تھے، اتنی زخمی تھی کہ بی بی کے لباس بی بی کی خال کے ساتھ ایک ہو گیا تھا۔ ادھر جب امام سجاد نے بہن کی ہتھکڑیاں کھولنے کی کوشش کی، بی بی کے ہاتھوں کے جوڑ ٹوٹے ہوئے تھے، انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ بی بی زینب کی آواز آئی سجاد ایسے ہی دفنا دو۔ سجاد اگر سکینہ کی ہتھکڑیاں کھلی، سکینہ ایسے بکھر جائے گی جیسے کربلا میں قاسم۔ امام سجاد نے بہن کو ہتھکڑیوں والے جنازوں پہ ہتھکڑیوں والی بہن کا جنازہ رکھا، رکھنے کے بعد قبر بنائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لن قتلت الحسین واصحاب الحسین